السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب۔ حمد و ثنا کے بعد بھائیوں، بندے کا جسم جب بنتا ہے تو جسم سے سب سے پہلا جو حصہ بنتا ہے وہ بندے کا دل بنتا ہے۔ یہ دل جب پورا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ جب تک بندے کا دل دھڑکتا رہتا ہے بندہ زندہ رہتا ہے۔ بندے کی خواہشات، بندے کی تمنائیں، بندے کا ترقی کی طرف جانا، محبتیں، اخوتیں اور جذبات اور نفرتیں، دشمنیاں اور باقی سب چیزیں بندے کی زندہ رہتی ہیں دل کی دھڑکن کے ساتھ۔ تو رسول مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ۔ جب جسم کا ایک حصہ ہے، ایک ٹکڑا ہے، جسم کی ایک بوٹی ہے، جب جسم کی وہ بوٹی درست ہو جائے، وہ صحیح ہو جائے تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ جب جسم کا وہ حصہ خراب ہو گیا، وہ جسم کی بوٹی خراب ہو گئی تو پھر سمجھ لو جسم سارا ہی خراب ہو گیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الا وہی القلب، جانتے ہو وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ دل ہے۔ اگر میرا دل ٹھیک ہے تو پھر میرا سارا جسم ٹھیک ہے۔ میرا دل صحیح تمنا کرے گا، جذبات صحیح رکھے گا، خواہشات صحیح ہوں گی، ارادے صحیح ہوں گے۔ مسمم ارادوں کے ساتھ بندہ نیک ارادے رکھتا ہے تو اس کے ساتھ ہاتھ نیکی کی طرف اٹھیں گے، زبان نیکی کے الفاظ بولے گی، کان نیکی کی باتیں سننے کی خواہش رکھیں گے۔ بندے کے جو دماغ سوچے گا وہ نیکی کا سوچے گا، قدم نیکی کی طرف جائیں گے، نیکی کو بندہ پسند کرے گا، نیکی سے محبت کرے گا۔ ہاں، نماز پڑھے گا سکون ملے گا، تلاوت کرے گا خوشی ہوگی، رب کے سامنے کھڑا ہوگا لذت محسوس کرے گا۔ کیوں؟ دل صاف ہے، دل پاک ہے۔ یہ دل ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے۔ دل اگر معطر ہے تو سارا جسم ہی خوشبودار ہے۔ اگر یہ دل خراب ہے پھر بندے کو نیکی میں لذت نہیں ملے گی۔ کیوں؟ خواہشاتی اور ہیں بندے کی، جذباتی اور ہیں بندے کے ارمان، بندے کی تڑپ، بندے کا رجحان، یہ دل کی کیفیت کے ساتھ تعلق ہے ان چیزوں کا۔ تو سمجھ لو پھر جب ارادے ہی گندے ہیں تو کام کیسے اچھے ہوں گے؟ تو جب دل خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو گیا، پھر بندے کو سکون ملے گا گانوں میں، فلموں میں، ناچ گانوں میں، تنگ کرنے میں، ظلم زیادتی میں، حرام کھانے میں، رشوت لینے میں، لوگوں کو تنگ کرنے میں، ظلم و زیادتی پہ پھر دل کرتا ہے۔ پھر بندے کی خواہشات وہ دنیاوی ہوتی چلے جائیں گی تو بندے کے دل زنگ آلودہ ہو جائے گا، بندے کے دل پہ تالے لگ جائیں گے، ضمیر مردہ ہو جائے گا۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم فإنہا لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں بلکہ ان کا دل اندھا ہے۔ ضمیر مر چکا ہے، ضمیر مردہ ہے، ان کا
دل زنگ آلودہ ہو چکا ہے، گناہگار ہو چکا ہے، تو فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ یہ تالے لگ گئے ہیں، قرآن مجید پہ غور نہیں کرتے؟ فرمایا اگر یہ قرآن مجید پہ غور نہیں کریں گے تو ان کے دلوں کو بند کر دیا جائے گا۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، یہ بیماری گناہ کی بیماری ہے، یہ بیماری نافرمانی کی بیماری ہے، یہ بیماری اللہ کے ساتھ بغاوت کی اور دین کی مخالفت کی بیماری ہے، مسجد کے دور ہونے کی بیماری ہے، نماز میں لذت نہ ملنے کی بیماری ہے، تلاوت سے دوری کی بیماری ہے۔ فرمایا اگر یہ بیمار دل رہا تو یہ بیماری بڑھتی جائے گی، جھوٹ بولے گا، بیماری بڑھے گی، گناہ کرے گا، بیماری بڑھے گی، یہ بیماری بڑھتی ہی جائے گی۔ اور یہ بیماری کیسی بڑھے گی؟ گانا نہیں سنے گا، میوزک نہیں سنے گا، موسیقی نہیں سنے گا، اسے لذت نہیں ملے گی، سکون نہیں ملے گا، آرام نہیں ملے گا۔ جب تک کوئی شرارت حرام نہ کر لے گا، جرم گناہ نہ کر لے گا، تب تک اسے کوئی سکون نہیں ملنے والا، اسے چین نہیں ملنے والا۔ یہ مردہ ضمیر ہے، دل کی زمین اس کی بنجر ہو چکی ہے، یہ گرنے والا پانی اثر نہیں کرے گا۔ نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، نافرمانی کرتا ہے، اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جب وہ اس پہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے، نور سے دل منور ہو جاتا ہے۔ اگر وہ گناہ سے گناہ کرتا جاتا ہے، یہ دبا بڑھتا جاتا ہے، سیاہی بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ سارا دل کالا ہو جاتا ہے، پھر اس دل کی کیفیت ایسی ہوتی ہے نیکی کی چیزوں کو قبول ہی نہیں کرتا، اچھائی کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت اس دل کو توفیق ہی نہیں دیتے، کیوں؟ یہ گناہ کر کے جرم نافرمانیاں کر کے عادت ایسی بن گئی ہے اس کی کہ یہ اب صرف گناہ ہی کو پسند کرتا ہے، توفیق ملتی نہیں، بیمار ہو گیا ہے۔ تو بھائیو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرے، کالا نہ کرے، ضمیروں کو مردہ نہ کرے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے، دل کو صاف رکھیں گے تو سارا بدن ہی ٹھیک رہے گا۔ اگر ہمارا دل بیمار ہو گیا تو پھر سارا بدن ہی بیمار ہے۔ اگر یہ دل خوشبودار ہے سارا جسم معطر ہے، اگر دل ہی بدبودار ہے تو سارا جسم بدبودار ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نور سے منور فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔